کل ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ بھی اس حوالے سے بھی بات کی گئی۔ خان صاحب نے کہا کہ جی بالکل ضرور ٹکٹ دیا جائے گا۔ میں نے کہا دیکھیں میری نہ ہاؤسنگ ہے، بالکل، نہ کوئی اثاثہ ہے، نہ وڈیرا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسٹس ہیں، نہ میں پارٹی فنڈ دے سکتا۔ میرا اور بہت سے ینگسٹرز کا متھ ہے کہ یہ سب کے سب لیڈرز صرف طاقتور لوگوں کو اور وڈیروں کو اور صاحب ثروت کو یہ ٹکٹس دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے۔ خدا کے لیے ینگ لوگوں کو لائیں۔ یہ قوم کے 12 کروڑ لوگ، بچے، یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ سر میں کمر بستہ باندھ کے اپنی باقی کی زندگی ایک اویئرنیس کمپین کے نام کر رہا ہوں۔ سر جی خدا کے لیے یہ جو خواب دکھانا ہے، یہ بڑی بڑی باتیں کرنا ہے، اس سے نکلیں۔ ٹکٹ اس کو دینی ہے جس نے کچھ ڈیلیور کیا ہوا ہے۔ خواب دکھانے والے کہ میں سڑکیں بنا دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ سر یہ گلیوں کی سیاست، پرچوں کی سیاست، گٹروں کی سیاست، نالیوں کی سیاست سے نکلیں۔ آپ کا پورا جو ملک اور قوم ہے نا سر، وہ اس کا ستیہ ناش ہوگی۔ لیڈر کو سمجھیں، لیڈر ہوتا کون ہے؟ سر جی لیڈر کیا ہوتا ہے جا کے دیکھیں نا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ 80% آپ کی یوتھ ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہے۔ اگر ملک سے یہ 80% یوتھ فرض کریں چلی جاتی ہے، اس ملک کا کیا بنے گا؟ السلام علیکم جی، پبلک نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں ارسلان اعظم۔ مستقبل قریب کے سیاستدان کہیے، موٹیویشنل سپیکر کہہ لیجیے، قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ کل ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے۔ آن دا ریکارڈ، آن دا اسکرین چیزیں تو منظر عام پر آ گئیں، آف دا ریکارڈ کیا باتیں ہوئیں، کوئی راز و نیاز کی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ایم پی ایم این اے کا ٹکٹ بھی اس حوالے سے بھی بات کی گئی۔ خان صاحب نے کہا کہ جی بالکل ضرور ٹکٹ دیا جائے گا۔ یہ تمام تر باتیں کچھ کوشش کریں گے کہ راز و نیاز کی باتیں جو ہیں شاہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب کیا ایم پی اے بننے جا رہے ہیں، ایم این اے بننے جا رہے ہیں، کیا ارادہ ہے شاہ صاحب؟ دیکھیں جی بہت بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ سوال جو میں نے پوچھا، سب سے پہلے اسے پیچھے ذرا دیکھیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے، کیا یوتھ کے لیے کوئی پوٹینشیل ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یوتھ کو تو فوری طور پہ اس کام میں آنا چاہیے، بڑا ضروری ہے۔ اور صحیح انہوں نے کہا کہ یوتھ کو موبلائز کیے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے انہیں کویشچن کیا کہ دیکھیں میں ایک ہمبل انسان ہوں اور ٹیچر رہا ہوں، ساری زندگی پڑھاتا رہا ہوں، اور میرے ساری چیزیں اوپن ہیں، مطلب میرے کہہ لیجیے زندگی کے 43 سال وہ سب کے سامنے اوپن پڑے ہیں۔ میں گناہ گار انسان ہو سکتا ہوں، لیکن میری زندگی میں کوئی ایسا بیگیجز نہیں ہے جو میں نے اٹھایا ہو جو قوم کے لیے نقصان دے ہو۔ کوئی ایسی غلطی میں نے نہیں کی جس سے میری قوم کو نقصان ہو۔ میں نے کوئی نہ کوئی نفع ہی دیا ہے۔ میں نے پڑھایا ہے، تربیت کی، سول سروسز میں، فوج میں، اداروں میں، جوڈیشری میں 4 سال پڑھایا ہے۔ تو یہ سب باتیں کہہ کے میں نے کہا کہ آپ مجھے سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے یہ سجیشن میاں شہباز شریف صاحب سے بھی لینا ہے، مجھے یہ سجیشن پرویز الہی صاحب سے بھی لینا ہے، یہ سجیشن مجھے زرداری صاحب سے بھی لینا ہے۔ آپ ماننے نہ ماننے، مطلب اپوزیشن، ہم کوئی لیڈر یو کے سے نہیں لا سکتے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کوئی کہ جی پولیس خراب ہے، اور ہم یہ تو نہیں کریں گے پولیس کو جو ہے وہ ہم امریکہ سے منگوا لیں۔ پولیس بھی یہیں سے آنی ہے، لیڈرز بھی یہیں سے آنے ہیں، سیاستدان بھی یہیں سے آنے ہیں، دشمن بھی اندر ہی ہونے ہیں، آپ کو بتا دوں دوست بھی اندر ہی ہونے ہیں۔ تو میرا یہ اگلا کویشچن میرا یہ تھا کہ آپ مجھے ٹکٹ دیں گے، اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے اس سے پہلے ایک تمہید باندھی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں میری نہ ہاؤسنگ ہے، نہ کوئی اثاثہ ہے، نہ وڈیرا ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسٹس ہیں، نہ میں پارٹی فنڈ دے سکتا۔ میرے پاس تو صرف یہ میرا کریکٹر، محنت، پروفائل ہے جس کے ہزاروں لوگ گواہ ہیں، اور وہی کتاب جو جسٹس انوار صاحب نے اور سب دوستوں نے کمپائل کی ہے مجھ پہ، میں نے نہیں لکھی، وہ میں نے ان کو پیش کر دی کہ خان صاحب اس پہ وہی خوشبو میں نے لگائی ہے جو روزہ رسول پہ خوشبو لگائی جاتی ہے، مجھے کسی نے عطا کی تھی، اور وہی خوشبو میں نے اپنے کفن پہ بھی لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ عقیدت کا اظہار میں نے کیا کہ میرے لیے آپ ایک قابل احترام لیڈر ہیں، اور یہ پارٹی کا ٹکٹ جو میں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا اور بہت سے ینگسٹرز کا متھ ہے کہ یہ سب کے سب لیڈرز صرف طاقتور لوگوں کو اور وڈیروں کو اور صاحب ثروت کو یہ ٹکٹس دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے، میں آپ کو وہ بتانا چاہوں گا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایک تو یقیناً وہاں پر بھی تھوڑی سی ساتھ ساتھ بات چیت ہو رہی تھی۔ مجھے جو کویشچن پوچھے گئے ہیں دنیا میں، میں اس کے جواب دینا چاہوں گا، آپ کا انٹرویو ڈفرینٹ ہو جائے۔ ایک پوچھا کہ جی آپ نے ایک دفعہ انگلی سے ایسے کیوں کیا؟ تو اصل میں جب میں نے انٹرویو شروع کیا ہے تو ہماری بڑی پیاری بہن میڈم مسرت جو تھیں، مسرت چیمہ، انہوں نے آتے ہی کہا کہ ٹائم شارٹ ہے، اگر آپ نے جلدی کرنا، ان کا تقریباً مفہوم یہ تھا۔ تو میں نے پھر انہیں اشارہ کیا کہ ایک سوال رہ گیا ہے، اسے مکمل کر دوں۔ اسی دوران فواد چودھری صاحب آ گئے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کے میرے درمیان میں صرف درمیان میں دریائے جہلم ہے، وہ جہلم سے ہیں، میں گجرات سے ہوں، دریا نکال دیں تو ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب کمال یہ ہے کہ وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، ان کو میں نے مسکرا کے اس دوران سلام بھی کیا، یہ بھی ویڈیو میں کہیں چلا گیا۔ بہت سے لوگوں کا اعتراض ہے کیمرے کا اینگل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بیٹھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں جو میں نے بات چیت کی ہے آپ وہ سنیں، وہ سمجھیں، بیٹھ کے، لیٹ کے، کھڑے ہو کے
یہ وہ کام تو نہیں تھے, خان صاحب انگلی کر رہے تھے اور فلاں. اچھا اب دیکھیں نا اس میں کئی چیزیں ہیں, کچھ چیزیں آپ اگر اس کو لیں تو وہ کانفیڈنس ہے, کچھ چیزیں لیں تو وہ سبمیشن ہے, میرے وہ والد کی جگہ پہ ہیں, میرے سارے سب قابل احترام ہے. سر اللہ تعالیٰ کسی کے اگر سر پہ کراؤن رکھ دیتا ہے, اسے بادشاہ بنا رہا ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے. میرا ماننا میرا بیٹا بھی اگر فرض کریں اسی لگ جائے گا CSS کر کے تو میں اس کا احترام کروں گا. بیٹے کا تو احترام نہیں ہے مجھ پہ لازم, لیکن اس سیٹ کا احترام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار دیا ہے, اس کا مجھے احترام کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں کہ وہ ساری جو گفتگو تھی, جب میں نے ٹکٹ کی بات کی تو میرا جو حلقہ ہے جہاں میں ووٹ دیتے, میری فیملی ووٹ دیتی ہے, وہ MPA تو وہاں پر میاں اسلم اقبال صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. میں مطلب اگر میں PTI کو ووٹ دیتا ہوں دوبارہ, تو پچھلا ووٹ میں نے آج بتا رہتا ہوں PTI کو دیا, میں دوبارہ بھی ووٹ انہیں کو ہی دیتا ہوں, میں مثال دیتا ہوں. لیکن میرے ساتھ والا جو حلقہ ہے ڈوگر صاحب کا, میں نے وہاں گزارش کی, دیکھیں وہ پچھلے دفعہ ہارے ہیں ارشاد ڈوگر صاحب, جی وہ ہارے, میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے. میں نے گزارش کی کہ اس حلقے پہ آپ ٹکٹ مجھے دے دیں. اب بنیادی طور پہ ذرا سمجھیے گا, یہ بات کو بڑے دھیان سے سمجھیے گا. جب میں نے فوج کے امتحان دیے تھے FSC کے بعد, تو میں 2 دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہوا تھا, 98 لانگ کورس اور 90, ہاں جی ISSB میں 2 بار میں ناٹ ریکمینڈ ہوا تھا. آج اللہ کے کرم اور فضل سے میں ان اداروں میں پڑھانے جاتا ہوں جس میں مجھے وہی دوست ملتے ہیں جو 98 لانگ کورس کے تھے. وہ بعض اوقات کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. میں وہ سب کے سب ادارے, سب کی سب خواہشیں جو میرے والد کی تھیں کہ میرا پتر افسر بن کے اتنے بیٹھے, اللہ نے ان اداروں میں بیٹھنے والوں کو مجھے پڑھانے کا موقع دے دیا. چند دن پہلے MPDD نے, جہاں سے میں نے کبھی ٹریننگ کا سفر کا آغاز کیا تھا, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, انہوں نے آفیشیل آرڈر کیا ہے, نوٹیفیکیشن ہمیں آیا ہے کہ 20 آفیسر گریڈ 18 سے 19 کی پروموشنل ٹریننگ کے آدھا دن فاؤنڈیشن میں گزاریں گے. میں تصویریں وہ بھی آپ چلا دیں, وہ نوٹیفیکیشن بھی چلا دیں. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کل کی بات ایک ٹیوشن پڑھانے والا ٹیچر, ایک عام سا شخص جس کو اس کے والدین دعائیں دے رہے ہیں, جس کو اس کے بڑے بھائی خالد یعقوب صاحب دعائیں دے رہے ہیں, جس کو سلمان عابد صاحب دعائیں دے رہے ہیں, وہ دعائیں ملتے ملتے آخرکار وہ ایک قوم کا, پنجاب کا یا یوتھ کا ٹیچر بن گیا. میں سیاستدان نہیں ہوں, میں واضح کر دوں, میں ٹیچر ہوں, میرا یہی فخر ہے. میں دنیا سے بھی جاؤں تو یہی فخر ہوگا کہ کچھ لوگ جو جنازے میں کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم نے ان سے پڑھا, اس نے ہمیں پڑھایا, اس نے ہمیں کچھ سکھایا. اب آ جاتے ہیں میں کرنے کیا جا رہا ہوں. دیکھیں یہ میں نے اصل میں دراصل ایک میتھ کو توڑا ہے, اور یہ خان صاحب نہیں, میں سب سے کہنا چاہتا ہوں, میں میاں صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں, زرداری صاحب سے بھی, بلاول سے بھی, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی, شیخ رشید صاحب سے بھی, سب سے کہنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے ینگ لوگوں کو لائیں. یہ قوم کے 12 کروڑ لوگ, بچے, یہ آپ کے بیٹے ہیں, یہ آپ کی بیٹیاں ہیں. بیٹا وہ نہیں ہوتا جو گھر میں پیدا ہوتا ہے, بیٹی وہ نہیں ہوتی جو بایولوجیکل بیٹی ہے. اصل میں بیٹے اور بیٹیاں وہ ہوتے ہیں جو نظریاتی ہوتے ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا یہ سیاست جو خراب, سسٹم خراب ہے ہمارا, اس کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, ان 12 کروڑ کو لیڈر بنا دیں. آپ کا ملک کہاں سے کہاں چلے جائے گا. آپ کے پاس ایٹم بم سے زیادہ طاقتور چیز یہ یوتھ ہے. اس کو ڈائریکشن دے کے دیکھیں, مزائل کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے نا تو ہدف پہ لگتا ہے, دشمن تباہ ہو جاتا ہے. 12 کروڑ یوتھ مزائل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا شاہ جی, کل والے ملاقات کے بعد بڑا ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, بڑے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاپولیرٹی کو دگنا کرنے کے لیے خان صاحب کی بھی پاپولیرٹی ہے, شاہ صاحب کی بھی پاپولیرٹی ہے, تو یہ دگنا کرنے کے لیے کیا گیا. بہت سے سوالات ہیں, ان کا جواب کیسے ہے؟ اچھا کیا دگنی ہوگی ہے میرا سوال ہے؟ نہیں آپ کی تو پہلے سے زیادہ, پہلے بلکہ برقرار ہی ہے, ضرورت ہی نہیں تھی. آپ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ پہیا جو میں نے 2016 میں دریافت کر لیا تھا, میں وائرل ہو چکا تھا. میں پاکستان کا اس کانٹینٹ سے پہلا بندہ تھا جو وائرل ہو گیا 2016 میں. میری عمر 36 سال تھی جب میں وائرل ہوا, تو میں امجد اسلام امجد صاحب کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی آپ کا میں نے ڈسکور کیا ہے 36 سال کی عمر میں آپ کا وائرس ڈرامہ 1982 میں وائرل ہو گیا تھا, آپ کے سگنیچر آٹوگراف ہو چکے تھے, مجھے کچھ ہدایت کیجیے میں کیا کروں. انہوں نے کہا 3 کام کرو. میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا اپنی اوقات نہیں بھولنی. نمبر 2 شکر گزار انسان بنو. تیسرا کام خدمت کرو. خدمت کرنے والوں کو اللہ پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ تمام کے تمام جو اب کئیوں کے سوال سن لیں, وہ سوال میں بتاتا ہوں. کئی لوگ میتھیکل ہوتے ہیں. اب کل میں نے ٹیشو لیا, وہ ٹیشو لے کے میں نے, اچھا وہ مجھے اصل میں ہوا یہ کہ ٹیشو میں میرے تھوڑا سا پانی آ رہا تھا, مجھے سردی باہر تھی, میں اندر آیا تھا تو میرے ناک سے پانی آ رہا تھا, تو میں نے ٹیشو تو لے لیا خان صاحب کا. ٹیشو لینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مناسب نہیں لگ رہا کہ میں کیمرے کے سامنے کروں, تو میں جیب میں ڈال لیا. میرے پاس ایسی چیٹس پڑی ہیں جس میں کئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ٹونا کیا ہے, آپ نے کوئی جادو کیا ہے, آپ نے کوئی خان صاحب مطلب کو عمل کر دیا ہے. اور خدا کا یار خوف کھائیں, اس کائنات کو, اس ملک کو, اس نظام کو اللہ چلا رہا ہے, اور ٹیشو کی پھونک سے تو خان صاحب نہیں ہل سکتے. یہ کیسی ہیں چھوٹی چھوٹی سوچیں کا یہ طوفان. اچھا اب سر آ جاتا ہے میں کرنے کیا جا رہا ہوں. جی میں خود ہی آپ ہی کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. سر میں کمر بستہ باندھ کے اپنی باقی کی زندگی
ایک اویئرنیس کمپین کے نام کر رہا ہوں. سر میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو MNA MP ینگ لوگ آئیں وہ کہیں کہ یار اس سے ہم نے پڑھا ہوا ہے, اس کی فلانی ویڈیو نے میری لائف چینج کی ہے. آپ یقین کریں میں کسی افسر کے پاس جاتا ہوں, کسی پولیٹیشین کے پاس جاتا ہوں, کسی جج کے پاس جاتا ہوں, کسی اپنے آرمی آفیسر کو ملنے جاتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچہ مجھے مل کے گیا, اس نے کہا ہے, وہ اپنی وائف کے ساتھ ملنے آیا ہوا تھا, اس نے کہا سر آپ اسکول آف اٹلی میں ہمیں 2017 میں لیکچر دینے آئے تھے اور میں تب کپتان تھا, آج میں میجر ہوں. یار میرے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے مجھے کو مان لے کہ یار میں نے آپ سے کوئی ایک جملہ سیکھا ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بقول جس سے آپ نے ایک جملہ سیکھا غلام ہو جائیں اس کے. میری تو کل کمائی یہ ہے کہ ناکے پہ کھڑا سپاہی کہتا ہے شاہ صاحب آپ سے میں پڑھا ہوں. میری تو کل کمائی یہ ہے کہ ایک علاقے کا SP آ کے کہتا ہوں فلانے کامن میں آپ سے پڑھا ہوں. تو میری یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی میرے موٹیو کو سمجھیں. میں 4 طرح کی اویئرنیس کمپینیں چلا رہا ہوں, یہ ضرور سمجھ لیں. پہلی اویئرنیس کمپین یہ ہے ریشنل ہو, جذباتی نہ ہو. سر جی خدا کے لیے یہ جو خواب دکھانا ہے, یہ بڑی بڑی باتیں کرنا ہے, اس سے نکلیں. اس دفعہ میں تمام کے تمام ایک پریشر گروپ کریٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم سارے مل کے یوتھ کے بچے 12 کروڑ یوتھ میرے ساتھ ملی ہوئی ہے. ہم پریشر گروپ بنانا چاہ رہے ہیں. وہ انشور کریں ٹکٹ اس کو دینی ہے جس نے کچھ ڈیلیور کیا ہوا ہے. خواب دکھانے والے کہ میں نوکریاں لے آؤں گا, یہ کوئی میں مثال دے رہا ہوں صرف آپ کو. خواب دکھانے والے کہ میں سڑکیں بنا دوں گا, میں یہ کر دوں گا. سر یہ گلیوں کی سیاست, پرچوں کی سیاست, گٹروں کی سیاست, نالیوں کی سیاست سے نکلیں. آپ کا پورا جو ملک اور قوم ہے نا سر, وہ اس کا ستیہ ناش ہوگی. مہربانی کر کے پہلی تو میری کمپین ہے ریشنلٹی. عقل سے پرکھیں, سمجھیں. عقل والوں کے لیے نشانی ہے قرآن میں, اللہ نے کہا ہے. دوسری بات, لیڈر کو سمجھیں لیڈر ہوتا کون ہے. اور بعض اوقات ہم نے ایک چیز دیکھی کوئی نہیں ہے. مثال لیجئے کسی نے مالٹا نہیں کھایا, وہ مالٹے پہ 2 گھنٹے کا لیکچر دے دے, اس نے کھایا ہی نہیں ہے. وہ مالٹا کھائے گا جب اسے سرگودے کا مالٹا اس کے منہ میں کاش آئے گی اور وہ جو جوس نکلے گا اس کو پتہ لگے گا مالٹا کیا ہوتا ہے. سر جی لیڈر کیا ہوتا ہے, جا کے دیکھیں نا, تاریخ پڑھ کے دیکھیں. آپ ذرا اس صدی کے 100 سال میں ماڈرن لیڈرز کو پڑھ لیں. آپ محمد علی جناح صاحب کو پڑھیں, 570 واقعات ہیں. میرے یہی لیکچرز ہیں, میں ہر ضلع میں جا کے وہ 570 واقعات زبانی یادیں سنانے لگا ہوں. مثلاً ایک واقعہ ہے, جناح پھاٹک جو ہے وہ بند ہے, ٹرین نے گزرنا ہے, ADC اترتا ہے, گورنر جنرل پاکستان ہے, اترتا ہے اور جا کے پھاٹک کھلوا دیتا ہے. ADC بیٹھا, پاکستان کا فادر بیٹھا ہوا ہے. آپ واپس بلاتے ہیں, جھاڑتے ہیں اور فرماتے ہیں آج یہ پھاٹک جناح کے لیے کھل رہا ہے, گورنر پاکستان کے لیے, کل کو سب کے لیے کھلے گا. جناح چلے گئے, آج پھاٹک سب کے لیے کھل رہے ہیں, سب کے لیے آج پروٹوکول لگے ہوئے ہیں. تو میں دوسری کمپین میری ہے لیڈر کون ہوتا ہے. تیسری کمپین میری یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح نہ کریں. یار میں کسی بزنس مین کو پکڑتا ہوں, کسی بیوروکریٹ کو پکڑتا ہوں, کسی اسٹوڈنٹ کو پکڑتا ہوں, اس کے سارے گولز آتی ہیں, ملک کہاں جائے گا. 80% آپ کی یوتھ ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہے. اگر ملک سے یہ 80% یوتھ فرض کریں چلی جاتی ہے, اس ملک کا کیا بنے گا. اور چوتھی بات میں آپ کو بتا دوں, اس ملک کا سب سے بڑا پرائیڈ ادارہ ہے, فوج ہے. آپ مانے نہ مانے, میں سروے کروا لیں آپ ذرا جا کے, پاکستان کا کوئی ایک ایسا قبرستان نہیں ہے جہاں پر کوئی شہید دفن نہ ہو. 70,000 تو شہید آپ کے دہشت گردی میں گئے ہیں. 70,000 میں تو آپ شامل کریں APS کے بچوں کو بھی, 70,000 میں تو ان جوانوں کو بھی شامل کریں جو وانا وزیرستان اور آپ کے بارڈرز کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے ہیں. واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے کہ اگر جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہم رات کو سوتے ہیں, کوئی پہرا دیتا ہے تو ہم سوتے ہیں. خدا کے لیے ان کو جن قوموں نے اپنی اصل اسٹرینتھ کو چھوڑا ہے وہ کہیں کے نہیں رہے. جا کے لیبیا کا حال دیکھ لیں, افغانستان کا دیکھ لیں, عراق میں خود گیا ہوں, جا کے میں نے دیکھا وہاں پر کتنے برے حالات ہیں. مہربانی فرما کے جو ہمارا سب سے بڑا پرائیڈ ہے فوج, اس پہ بات کرنی چھوڑ دیں. آپ کسی انفرادی شخص پہ بات کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ادارے 5-6 لاکھ جو بچے ہیں ہمارے ینگسٹرز ہیں اس فوج میں جو سرو کر رہے ہیں, جن کا نظریہ پاکستان ہے, جو ترانہ سنتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو اپنی جان دینے کو تیار ہیں. اور بھائی تنخواہ جو لے رہے ہیں اس بات کی نہیں لے رہے, گولی کھانے کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. آپ کو میں تنخواہ دیتا ہوں, آپ کے بیٹے کو گولی لگے گی, 10 لاکھ روپے تنخواہ ہے, آپ 10 لاکھ کو لعنت بھیجیں گے, آپ کہیں گے مجھے بیٹا پیارا ہے. ان ماؤں کو سوچیں جنہوں نے بچے دیے ہوئے ہیں, ان باپوں کو سوچیں جنہوں نے بچے بھیجے, ان بچوں کو سوچیں جنہوں نے باپ بھیجے ہوئے ہیں سدوں پہ. تو مہربانی فرما کے, ملک ہے کرٹیکل حالت میں, اس وقت سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. اتحاد کی گولی کھانی ہوگی. شاہ جی مجھے یہ بتا دیجیے, آخر میں آپ نے اداروں کی بات کی, آپ نے خان صاحب کو کہا کہ وہ بھی بڑے تند و تیز حملے کرتے ہیں اداروں پہ, اس حوالے سے بھی کوئی بیک ڈور بات. میں نے کل بات کی ہے, خان صاحب معاف کرنا بڑا ضروری ہے. اچھا اصل میں خان صاحب کا نا ایک بڑا کمال, میں ان کا پازیٹیو بھی بتاؤں گا, بلکہ پازیٹیو بڑی چیزیں, ان کے نیریٹو بڑے اسٹرانگ ہیں. لیکن اصل میں میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ, میں آج اگر میری ملاقات ہوتی پرویز الہی صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے, تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا
کہ سر دیکھیں ہم سب مل جاتے ہیں, یہ لڑائیاں خاندانوں کی ہوتی ہیں نا, وہ آخر کار کہتے ہیں یار زیرو کرتے ہیں. 2 بندے لڑے ہوتے ہیں نا, ان کو سارے چھڑا کے بٹھا دیتے ہیں ایک دفعہ, کہتے ہیں بہ جو رام مل پھر دیکھ لیں. اور اللہ کے بندوں, ہاتھیوں کی جنگ میں یہ 22 کروڑ کچلے جا رہے ہیں. بالکل کچلے, اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, بزنس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, ٹریڈ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, ایکسپورٹ کا ستیہ ناش ہو گیا ہے, ڈالر کہاں چلا گیا ہے. پوری قوم میں لالچ کی حالت یہ ہے, یقین کیجئے ہر بندہ جو ہے وہ اکٹھا کرتا جا رہا ہے. اب سے اقتدار کی جو ہے وہ جنگ ہے سر. یہ آپ دیکھیں, آپ نے اصل میں کیا ہوا ہے, یہ اوپر بیٹھے, میں ان کو یہ نہیں کہتا, میرا ورڈ نہیں ہے چور ہیں, غدار ہیں, فلانا ہے, میں کہتا ہوں انکمپیٹنٹ ہے. میں تو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں موسٹ آف دی پیپل آر انکمپیٹنٹ. انکمپیٹنٹ کی ایک نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں, یہاں پر بات ختم کر دیجیے گا. انکمپیٹنٹ بندہ انسیکیور ہوتا ہے. وہ خان صاحب کی ٹیم میں ہوگا, میاں صاحب کی ٹیم میں ہوگا, زرداری صاحب کی ٹیم میں ہوگا. انکمپیٹنٹ بندے کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے پاس تو پلے کچھ نہیں ہے, صلاحیت تو ہے کوئی نہیں. ایک ہی چیز آتی ہے, وہ ہے تعریفیں کرنا اور خوش آمدید کرنا. لہٰذا وہ ٹکا رہتا ہے اور تعریفیں کرتا رہتا ہے. ایون اس کا لیڈر اگر ڈکار بھی مارے تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ, لگتا ہے آپ نے یہ ہارورڈ سے سیکھا تھا. تو گزارش یہ ہے, اب مہربانی فرما کے یہ خوش آمدیوں کے ٹولوں سے نکلیں, یہ ینگ بچوں کو آگے لائیں, ملک کے مطابق ینگ بچوں کو لائیں. میری صرف اویئرنیس کمپین ہے. میں نے MP سر کتنے بننے والے ہیں, میری دعائیں ان سب کے لیے, وہ سارے قابل احترام میرے لیے. اچھا, لاسٹلی شاہ جی, آپ کا فوکس جو ہے وہ تربیت پہ ہوتا ہے, آپ لیڈر پہ بھی بات کرتے ہیں. لیڈر کی, ہمارے پاکستانی لیڈرز کی بھی تربیت ہونے والی ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں, بدقسمتی کیا ہے, پاکستان میں ہر شعبے کی ٹریننگ ہو رہی ہے. CSS کرنے والے کو سول سروس اکیڈمی بھیجا جاتا ہے, ISSB کلیئر کرنے والے کو کاکول بھیجا جاتا ہے, جج کا امتحان پاس کرنے والے کو جوڈیشل اکیڈمی بھیجا جاتا ہے. دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سیاستدان, ہمارا لیڈر وہ تیار ہو رہا ہے گلی کی سیاست سے. اس کی سوچ ہی بڑی نہیں ہے, نوکریوں کے وعدے, یقین کریں اس کی سوچ ہی بڑی نہیں ہے. وہ جھوٹے پرچے, سچے پرچے, پنچایتیں, ان مسئلوں سے نہیں نکلتا. میں بعض منسٹرز ہیں ان کے جا کے پرسنل فیس بک پیج پہ میں نے دیکھا, مجھے ہنسی آتی ہے. وہ گلی کی سیاست کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں, اور منسٹر وہ ہوتے ہیں ایجوکیشن کے یا ہائر ایجوکیشن کے. مجھے شرم آتی ہے بتاتے ہوئے, اور اللہ کے بندو تمہاری سوچ ہی بڑی نہیں ہے. خان صاحب کا جملہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے نتیجہ اتنا بڑا ہوتا ہے. جب آپ کی سوچ کا سائز ہی چھوٹا ہے تو آپ اللہ سے مانگیں بڑا. آپ سب سے پہلے تو جرم کر رہے ہیں, وہ کیا اس کی رحمت پہ اعتبار اور یقین نہیں کر رہے. وہ کر کے دیکھیں وہ رستے کیسے بنائے گا. بہت شکریہ جی, شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ملک اس وقت جو ہے, ملک کے حالات بڑے دگرگوں ہیں, اور سیاستدانوں کو بھی جو ہے وہ اتحاد کی گولی کھانے کی ضرورت ہے. اکٹھے ہونا ضروری ہے, اتحاد ضروری ہے, تاکہ معاملات بہتر ہو سکیں. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.